نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں، وہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دوست کیسا بنانا چاہیے، ہم اور آپ دوست کسے بنائیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں سنگت کا، صحبت کا ایک بڑا اثر ہے۔ ہم کسی کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو بھی اپنا دوست بنا لیں تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ کسی کو بھی دوست بنانے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے پوری تحقیق کر لیجیے۔ جب ہم ہر چیز میں تحقیق کرتے ہیں تو پھر ہم دوست بنانے میں تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ کسی کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہی وہ دوست ہے جس کے ذریعے سے آپ کی آخرت بھی سنورے گی اور آپ کی دنیا بھی سنورے گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کسی کو بھی دوست بنائیں گے تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کریں گے، معلوم کریں گے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کو دوست بنائیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ یہ ہے فائدہ کسی کو بھی دوست بنانے سے پہلے تحقیق کرنے کا۔ اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے کسی کو بھی دوست بنانے سے پہلے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے اور آپ کی دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی کو دوست بنائے تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لے، معلوم کر لے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ جب شیطان کسی نیکوکار پر حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، تو وہ اکثر دوستوں کا سہارا لیا کرتا ہے۔ وہ دوستوں کے ذریعے سے اس نیکوکار شخص پر حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے۔ یہی وہ دوست ہے جو آپ کو جنت کا راستہ بھی دکھا سکتا ہے، اور یہی وہ دوست ہے جو آپ کو جہنم کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو دوست بنائیں تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لیں کہ وہ شخص کیسا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحقیق کریں تو کیا کریں؟ کیا یہ معلوم کریں کہ اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، وہ مہینے کا کتنا کماتا ہے، اس کے تعلق کیا بڑے بڑے لوگوں سے ہے، بڑے بزنس مینوں سے ہے؟ کیا یہ معلوم کریں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے یہ معلوم نہیں کرنا۔ آپ نے معلوم کرنا ہے اس شخص کے بارے میں کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے یا نہیں، وہ پنجگانہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے یا نہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بزنس مین ہے تو اپنا مال تو جھوٹ بول کر تو نہیں بیچتا۔ اگر وہ جھوٹ بول کر بیچتا ہے اپنا مال تو پھر ایسے شخص سے دوستی مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے، یہ خطرہ ہے کہ جب وہ آپ کا دوست بنے تو آپ کو بھی جھوٹ بولنا سکھا دے۔
اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی کسی سے دوستی کرے تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے یا نہیں، اس کے عقائد صحیح ہے یا نہیں، وہ پنجگانہ نماز کا پابند ہے یا نہیں، ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نہیں، حقوق العباد کی صحیح طرح سے ادائیگی کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو چیک کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو کسی سے دوستی کرنا ہے، ایسے دوستی نہیں کر لینا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چیک نہیں کریں گے، بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہی وہ دوست ہے جو کفر پر مرنے پر مجبور کر دیتا ہے ایک مومن کو۔ میرے بھائیوں، یہی وہ دوست ہے جو ایک صحیح العقیدہ شخص کو بد عقیدہ پر مرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، یہی وہ دوست ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ لوگ کسی کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، معلوم نہیں کرتے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو دوست بنائیں تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لیں کہ وہ عاشقان مصطفیٰ ہے یا نہیں، صحابہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں، عالم علماء سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مدرسے کے طلباء سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مزارات سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مدرسے سے، مسجدوں سے، خانقاہوں سے وہ محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو ایسے شخص کو دوست بنائیے، اگر نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کو دوست مت بنائیے۔ اگر بنائیے گا تو آپ کی دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایک واقعہ بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دوست کا اثر ہماری زندگی پر کتنا پڑتا ہے، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اچھی طرح سے سنیے۔ ایک شخص اپنے دوست سے 15,000 روپے قرض لیا۔ قرض لینے کے بعد اس نے کچھ دن بعد اپنے دوست کو لوٹایا، آن لائن کیا اس نے پیسہ۔ تو پیسہ جب آن لائن کیا تو وہ جلد بازی میں کیا، تو وہ پیسہ اس کے دوست کے پاس نہیں پہنچ کے کسی اور کے پاس پہنچ گیا۔ سنیے گا اچھی طرح سے، سمجھیے گا کہ دوست کا ہمارے اور آپ کے زندگی پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو پیسہ کسی اور کے پاس چلا گیا، تو کچھ دن کے بعد اس کا دوست فون کیا جس سے اس نے قرض لیا تھا کہ بھائی 15,000 روپے لیا ہے، دے دو مجھے، میں ابھی پریشان ہوں۔ تو حیران ہو گیا کہ بھائی میں نے تو دے دیا ہے پیسہ، پھر کس چیز کا پیسہ؟ بولے نہیں بھائی پیسہ آیا ہی نہیں۔ بولا میں نے آن لائن کیا ہے۔ بولا صحیح سے چیک کرو، کسی اور کو تو نہیں دے دیا؟ اس نے چیک کیا تو اس نے پیسہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا تھا۔ پھر اس کی ڈیٹیلز وغیرہ نکلوائی، اسے فون کیا کہ بھائی 15,000 روپے چلا گیا ہے، ایک مجبور کا پیسہ تھا، ایک ضرورت مند کا پیسہ تھا جس سے میں نے قرض لیا تھا، اس وقت مجھے ضرورت تھا، دے دیجئے، وہ بھی ضرورت مند ہے۔ بولا نہیں میرے پاس پیسے نہیں آیا، صاف انکار کرنے لگا۔ تو کیا ہوا، جس کے پاس پیسہ آیا تھا اس نے اپنے دوستوں کو فون کیا اور کہا کہ شام میری طرف سے پارٹی ہے۔ سب دوست اسے گھر پہ آئے، تو دوستوں نے پوچھا یار کس چیز کی پارٹی؟ بولا کہ آج ایک بہت خوشخبری، آج ایک بہت خوشی کی خبر ہے، آج میں بہت خوش ہوں۔ دوستوں نے پوچھا کیوں خوش ہو بھائی؟ بولا ایک شخص نے میرے اکاؤنٹ میں 15,000 روپے ڈال دیے اور وہ مجھے فون بھی کرتا رہا کہ غلطی سے چلا گیا ہے، دے دیجئے۔ اگلا شخص پریشان ہے مگر میں اسے جھوٹلاتا رہا، میں کہتا رہا کہ آپ کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ تو جو جتنے دوست تھے نا 4-5، سب اس کے اوپر لعنت بھیجنے لگے۔ سب کہنے لگے تو مجھے حرام کھلائے گا؟ ایک ضرورت مند کا پیسہ غلطی سے آ گیا تو مجھے وہ کھلائے گا؟ میں نہیں کھا رہا۔ ان دوستوں نے پارٹی بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے دل میں ٹھیس پہنچی، اسے احساس ہوا، اس نے پیسہ اسے ریفنڈ کر دیا اور حرام خوری سے اس نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد سے وہ صرف حرام خوری سے اس نے صرف توبہ نہیں کی بلکہ پنجگانہ نماز کا پابند ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوتیں کرنے لگی، علم دین اس نے نہیں سیکھا تھا، علم دین سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے نتیجہ اگر آپ کا دوست نیکوکار ہوگا۔ اس لیے دوست اچھے لوگوں کو بنائیے، کسی کو بھی اگر دوست بنائیے تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لیجئے، معلوم کر لیجئے، اس کے بعد اسے دوست